آج ہم بڑے چلو کو شروع کرتے ہیں، جو ہمارے سلیبس میں اختر شیرانی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اور اس سے قبل ہم آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کا جواب شکوہ پڑھ چکے ہیں۔ اختر شیرانی کی یہ جو نظم ہے یہ مسدس ترجیح بند کی حیت میں لکھی گئی ہے، شکل میں لکھی گئی ہے۔ کل لیکچر کے آخر میں نے اس کی آپ کو بتائی تھی، اس کی تعریف بھی بتائی تھی، اور آپ کی ایکسرسائز کے آخر میں بھی اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ تو لیکچر کی طوالت سے بچنے کے لیے میں براہ راست اس کی تشریح شروع کرتا ہوں، اور یہ بہت آسان تشریح ہے۔ تو اختر شیرانی نے بنیادی طور پہ یہ جو نظم لکھی ہے نا، یہ نوجوانوں کے حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کے لیے ہے، اور ان میں تحریک پیدا کرنے کے لیے، یعنی حرکت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کو ہم فوج کے جوانوں سے بھی منسوب کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم عام قوم کے جو نوجوان ہیں ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے، یعنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی جو نظمیں ہیں، اس طرح کا جو کلام ہے۔ تو بڑے چلو کا مطلب ہے آگے بڑھتے رہو۔ تو اس کا پہلا مصرع پڑھتا ہوں۔ رکو نہیں جو دشت و ریگ زار آئے سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئے سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، ہو راہ کتنی ہی کٹھن بڑے چلو بڑے چلو، دلاوران تیغ زن بڑے چلو بڑے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو معنی اس کے تھوڑے سے بتا دوں پہلے۔ رکو نہیں کا مطلب ہے مت رکو۔ اوپر اتفاق سے، یعنی جس کتاب میں نے کسی ایک بچے کی کتاب ہے یہ، تو اس نے اپنی خوبصورت تحریر میں اوپر دشت کا مطلب جنگل لکھا ہوا ہے، اور صحرا کا ماشاءاللہ لفظ صحرا ہوتا ہے صاد ہے رے الف را، اور اس نے آگے پتہ نہیں لا لکھا ہوا ہے عربی کا یا ہے لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال ہمارے بچے ہیں جی، جنگل کا بادشاہ ہے، کوئی انڈے دے یا بچے دے، جس طرح مرضی لکھے، ان کو کون روک سکتا ہے۔ تو ریگزار صحرا کو کہتے ہیں، اور دشت جنگل کو کہتے ہیں۔ اور بچو نہیں یعنی مت بچو، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سیل یا سیل ہے لفظ، سیل و جوئے بار آئے سامنے، سیل سیلن سے ہے، یہ جو نمی نہیں ہوتی۔ اور جوئے تو ویسے تو جو ندی کو کہتے ہیں، تو جوئے یہ ندی کے معنوں میں، نہر کے معنوں میں آتا ہے، بار بھی نہر کو ہی کہتے ہیں۔ تو جوئے بار کا مطلب ہے نہریں دریا، یہ علامتی طور پہ لکھا ہے۔ جوئے بار کا مطلب ہو گیا دریا، سمندر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک حوالے سے اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، یعنی پانی سے متعلق نہریں دریا سمندر جو ہے۔ اگر وہ سامنے آئیں، چاہے تمہارے سامنے نمی، زمین میں نمی ہو، زمین جو ہے دلدل والی ہو، زمین جو ہے وہ پانی سے بھری ہوئی ہو، تو اس کے بھی مت ڈرو۔ پھر ہٹو نہیں جو بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ اور کوہسار کا مطلب اس بچے نے کیا لکھا ہوا ہے، آپ کوشش کریں دیکھیں، اس کی علمی وسعت اور اس کے علمی مقام تک تو نہیں میں پہنچ سکتا۔ میں نے تو ویسے کوہسار کا مطلب پہاڑ لکھایا تھا، لیکن اس نے شارٹ ہینڈ، پہلے زمانے میں نا ایک لینگویج ہوتی تھی شارٹ ہینڈ، دفتروں میں استعمال ہوتی تھی۔ جیسے باس نے بلاتا ہے وہ اپنے سیکرٹری کو یا پی اے کو، تو اسے کہتا ہے یہ لکھو، ڈرافٹ لکھو، میری میں جو بات کر رہا ہوں لکھو، تو وہ فوری طور پہ نا بہت تیز سپیڈ میں لکھی جاتی تھی۔ اور اس وقت اخبار نویس جو ہوتے تھے، یہ جو صحافی لوگ تھے جو ٹی وی پہ اس وقت نہیں آتے تھے، تو وہ بھی تقریر کو بڑی جلدی، اسے شارٹ ہینڈ کہتے تھے، یعنی وہ بڑی جلدی لکھی جانے والی تحریر ہوتی تھی، اور اسے بعد میں ڈی کوڈ کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے اس بچے نے بھی شارٹ ہینڈ میں کوہسار کا مطلب اوپر کہیں لکھا ہوگا، بہرحال اس کا مطلب ہے پہاڑ۔ اور ہو راہ کا مطلب رستہ، اور کٹھن مشکل۔ اور پھر نیچے تیسرا جو شعر ہے اس میں دلاوران، یہ دلاور کی جمع ہے، دلاور بہادر کو کہتے ہیں، دل والا شخص، بڑے دل والا شخص، دلاوران اس کی جمع ہوگی، یعنی بڑے دل والے بہادران جو ہو، بہادران نیچے اتفاق سے وہی لکھا ہو، دلاوران اور بہادران دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تیغ زن کا مطلب ہے تلوار چلانے والے، تیغ تلوار کو کہتے ہیں۔ زن ویسے تو عورت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں تیغ زن کا مطلب ہے، یہاں عورت، اس کا مطلب عورت کے معنوں میں نہیں آنا آپ نے، یعنی عورت والا معنی نہیں ہے یہاں پہ، یہ علیحدہ نہیں ہے نا لگی، یہ لفظ تیغ زن ہے، تیغ زن کا مطلب تلوار چلانے والا۔ بڑے چلو کا مطلب آگے بڑھتے رہو۔ اور صف شکن کا مطلب ہوتا ہے صفیں توڑنے والا، یعنی صف ہوتی ہے نا، یہ لائن کو کہتے ہیں۔ تو پہلے زمانوں میں تو جنگیں ہوتی تھی آمنے سامنے، صفوں میں، لائنوں میں، ایک فوج کھڑی ہوتی تھی، دوسری لائن میں دوسری فوج کھڑی ہوتی تھی، تو پھر بہادری سے جو حملہ فوج کرتی، تو اگلی فوج کی جو صفیں توڑ دیتی نا،
ٹوٹ تو دونوں کی جاتی تھی، لیکن جو زیادہ طاقتور فوج ہوتی تھی وہ پہلے صف توڑتی تھی اگلی فوج کی، تو یہ صف شکن اس معنوں میں لیا گیا ہے، شکن توڑنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں نے معنی لکھوا دیے، تو اب اس کو ایک انداز سے آپ پڑھ بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے، جیسے میں کلاس میں پڑھاتا ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں۔ جی، تو اس کو بالکل ویسے ہی آغاز کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے۔ اس کا ایک انداز کہ مدرجہ بالا بند امتحان میں اگر آئے گا تو یہ ایک بند آئے گا، آپ کو اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اگر اس نظم میں سے آیا تو یا یہ آئے گا یا اس سے اگلا آئے گا۔ اس ہر ایک بند میں آپ نے آغاز امتحان میں، یہاں نہیں، آپ نے اس کی تشریح کا آغاز اسی طرح کرنا ہے کہ مدرجہ بالا بند شامل نصاب نظم بڑے چلو سے لیا گیا ہے۔ مدرجہ بالا بند شامل نصاب نظم بڑے چلو سے لیا گیا ہے، جو کہ اختر شیرانی کی ایک نظم ہے۔ اور اگر آپ کو یاد رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت بات ہو جائے گی، کہ یہ نظم مسدس ترجیح بند کی حیت میں لکھی گئی ہے، یعنی مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، بس یہ بھی کافی ہے۔ اور اختر شیرانی جو ہیں وہ ان کا اصل نام داؤد خان تھا، اور وہ ٹونک میں پیدا ہوئے، اور جو آپ 2-3 جملوں سے زیادہ نہ بڑھیں، یہ تو میں نے زیادہ بول دیا نا تھوڑا سا، 2-3 جملوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا، پھر آگے اس کی تشریح شروع کریں گے۔ تشریح یہ ہے کہ اختر شیرانی اس نظم میں وطن کے نوجوانوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وطن کے نوجوانوں، تم اس وطن کے لیے آگے بڑھتے رہو، اس وطن کی ترقی کے لیے ہمہ وقت کام کرتے رہو۔ ایک تو اس کو اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، ویسے ہی بھی یہ ایک انسان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کی مشکلات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو بڑے چلو کا مطلب ہے، یعنی اس نظم کا مطلب یہ ہے کہ کبھی زندگی کی مشکلات میں کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے، چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ فرد ہو۔ تو رکو نہیں، یعنی اپنے راستے کو، اپنے سفر کو مت روکو، آگے بڑھتے رہو۔ نیا زمانہ، نئی صبح و شام پیدا کر، نئے زمانے دیکھتے رہو، نئے صبح و شام میں جب داخل ہوتے ہو تو نئے جذبے اور حوصلے سے داخل ہوتے رہو۔ تمہارے سامنے چاہے جنگل آ جائے، یعنی ایسا وقت آ جائے جہاں تمہیں آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا، درختوں کی بھرمار ہے، مشکلات اور رکاوٹوں کی بھرمار ہے، یہ استارے ہیں۔ جنگل اور صحرا جو ہے نا، یہ استارے یعنی علامتیں ہیں یہ مشکلات کی۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہم صبح نکلتے ہیں تو ہمارے راستے میں جنگل یا صحرا آ رہے ہیں، یہ تھوڑا ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے مراد شاعر کی یہ نہیں ہے، وہ تو علامتی طور پہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک شخص سفر کر رہا ہو تو اس کے سامنے گھنا جنگل آ جائے جس میں ہر طرف درندے بھی ہوں، کانٹے بھی ہوں، اور شاخیں بھی ہوں، اور جھاڑیاں بھی ہوں، اور کانٹے بھی ہوں، تو یہ اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں اگر جنگل جیسی مشکلات سے کبھی سامنا آ جائے تب بھی، اور اگر وسیع اور صحرا آ جائے جس میں گرمی ہے، تپش ہے، پاؤں جل رہے ہیں، اور دور دور تک آبادی کا نشان نہیں، تنہائی ہے، انسان اکیلا ہے، مشکلات کا جو ہیں اسے پانی ختم ہونے کا بھی ڈر ہے، اس کو سواری کا بھی خیال ہے، اس کو رات گزارنے کا بھی جلدی سے کہ کسی منزل پہ پہنچے، تو شاعر کہتا ہے کہ اس طرح کی مشکلات سامنے آ جائیں جہاں مشکلات اکٹھی حملہ کر دے اور رستہ نظر نہ آئے، اور صحرا کی طرح بڑی وسیع اور عریض آ جائیں، تب بھی مت رکو اور ان سے بچو نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہی اس کا مطلب ہے۔ ویسے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکلات سے بچ جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہاں شاعر اس معنی میں نہیں لے رہا ہے اس لفظ کو۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ان مشکلات سے بالکل نہیں گھبرانا اور اپنے سفر کو روکنا نہیں ہے۔ تمہارے سامنے چاہے پتھریلی زمین آ جائے، تمہارے سامنے چاہے دلدل والی کیچڑ زدہ زمین آ جائے، پانی آ جائے، دریا آ جائے، نہریں آ جائیں، پانی سے بھرے ہوئے جوہڑ آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تم نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ تم ہٹو نہیں، تم اپنی منزل کو مت چھوڑو، منزل سے نظر مت ہٹاؤ۔ تمہارے سامنے چاہے سمندر آ جائے، تمہارے سامنے چاہے پہاڑ آ جائیں، پہاڑ تمہیں دور تک دیکھنے سے روکتے ہیں اور بہت مشکل ہے ان کو اوپر سے گزر کے، اوپر سے چڑھ کے تو اسے آگے اترنا، لیکن تم اپنے حوصلے اتنے بلند رکھو کہ پہاڑوں کی بلندی بھی تمہارے حوصلوں کی بلندی سے کم تر نظر آئے، اور وہ بلندی بھی کم نظر آئے، اور تم سمندر جیسی وسعت رکھو اپنے خیالوں میں، اپنے حوصلوں میں، وسعت یعنی وسیع چیزوں، کھلا ڈلا، اور پہاڑوں جیسی بلندی رکھو اپنے حوصلوں میں۔ ہو راہ کتنی ہی کٹھن
چاہے تمہارا رستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، تم نے اپنے منزل کو نہ چھوڑنا ہے، نہ اپنے رستے سے پیچھے ہٹنا ہے، اور نہ ہی اپنے سفر کو روکنا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کی ہمت تمہارے اندر کم ہو۔ اور آخر میں پھر وہ دلاوران تیغ زن، اے قوم کے بہادر نوجوانوں، تم آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ اے وہ قوم کے بہادروں جو دشمن کی صفوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو، یعنی مشکلات سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور ان رکاوٹوں کی صفیں بھی تمہارے سامنے آ جائیں تم انہیں بھی توڑتے ہوئے آگے چلے جاؤ گے۔ تم ان مشکلات کی رکاوٹوں کو تلوار کے زور سے توڑ لو، اپنے حوصلے کی تلوار بنا لو، اور ان مشکلات کے سر کاٹ ڈالو، ان مشکلات کا کلا کما کر دو۔ اور اے بہادروں، تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لو کہ یہ مشکلات تمہارے سامنے صف در صف بھی آ جائیں، یعنی آگے پیچھے بھی آ جائیں، اوپر نیچے بھی آ جائیں، تہ در تہ بھی آ جائیں، تم ان کی صفوں کو، ان کی ترتیب کو، ان کے گٹھ جوڑ کو، ان کے اتحاد کو، جیسے ایک فوج، بہادر فوج اگلی فوج کی صفوں کو توڑ دیتی ہے، تم ان مشکلات کے اتحاد اور فوج کو شکست دے دو، توڑ دو، اور آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ تو ابھی اصل میں نے جب لیکچر شروع کیا تھا تو اس وقت اذان کا ٹائم نہیں ہو رہا تھا، تو ابھی جلدی ہو گیا تھوڑا سا، تو اذان کی وجہ سے مجھے اب یہ لیکچر اسی پہ رکنا پڑے گا۔ ابھی میں نے صرف ایک بند کی تشریح کی ہے۔ میں نے آپ کو نظم کے تشریح کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ نظم کی تشریح کے ہر شعر کی تشریح جو ہے علیحدہ علیحدہ نہیں کرنی ہوتی، جڑی ہوئی تشریح ہوگی، اس بند کی اکٹھی تشریح ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شعر کی تشریح آپ علیحدہ کریں، دوسرے کی علیحدہ اور تیسرے کی علیحدہ، بالکل ایسے نہیں کرنی۔ آپ نے تینوں اشعار کی تشریح کو جوڑ کے کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، اور کوئی ہیڈنگ نہیں دینا درمیان میں۔ تو اس کے آپ کے پیپر میں 6 نمبر ہوں گے سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر میں 7 نمبر ہوتے تھے، یہاں 6 نمبر ہوں گے۔ 2 نمبر اس کے ہوں گے حوالے کے، یعنی ایک اگر شاعر کا نام اختر شیرانی صحیح لکھ دیتے ہیں اور نظم کا نام بڑے چلو لکھ دیتے ہیں، 2 نمبر اس کے مل جائیں گے، 4 نمبر آپ کو اس کی تشریح کے مل جائیں گے۔ تو آج میں چونکہ اذان نہیں ہو رہی ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس وقت بولتے ہوئے، تو میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس کو پھر اگلے لیکچر میں اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔